أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کی گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ یاد دہانی ہے، یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے. یہ سورہ ہود کی 114 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات اور حالات پچھلے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے ذکر فرمائے اور ان کے اوپر اس طریقے سے عذاب آیا، اور پھر کہا گیا فاستقم کما امرت کہ آپ جمے رہیے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، اور آپ کی امت. ولا تطغوا کہا گیا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دیے ہیں بس اس کے اندر رہ کر زندگی گزارو. ولا ترکنوا کہہ کر یہ حکم دیا گیا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا کہ نہ صرف تم کسی پر ظلم و زیادتی مت کرو بلکہ ظالموں کی طرف تمہارا ذرا بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھو جائے گی. یہ سارے احکامات اور ہدایتیں دینے کے بعد اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب اپنے رب اور اپنے مالک کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری امت کو اس میں خطاب کرتے ہوئے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اقامت الصلاۃ، صلاۃ سے مراد یہاں پر زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ فرض نماز ہے، اور اقامت سے مراد اس پر دوام، مداومت، پابندی کے ساتھ ادا کرنا. مردوں کے لیے نماز با جماعت، بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس کے ارکان اور واجبات کو پورا کرتے ہوئے، اس کے سنن و مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے مکروہات اور مفسدات سے بچتے ہوئے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اقامت سے مراد اس کے افضل وقت میں ادا کرنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا سورہ نساء 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے. بے شک نماز مومنوں کے لیے اپنے اپنے وقتوں میں فرض کی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، انہی وقتوں میں اس کو ادا کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، جب چاہا جب پڑھ لیا، جب چاہا جب چھوڑ دیا. تو اقامت سے مراد یہاں پر وہ تمام چیزیں اس کے مفہوم میں شامل ہیں. نماز کو پابندی کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا، اور اس کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ اس کے اہتمام کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے. اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو دیا گیا ہے یہاں پر اپنے رب اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ نماز ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. افضل الذکر فرمایا نماز کو، اس لیے وہ تمام احکامات کے دینے کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا. طرفی النہار وزلفا من اللیل. اب نماز کو کب ادا کرنا ہے، اس کا ایک اجمالی وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. طرفی النہار،
دن کے دونوں سروں پر. دن کے دونوں سروں پر سے مراد کیا ہے؟ ایک سرا تو صبح طلوع سے پہلے فجر، یہ وقت جو ہے فجر کا وقت دن کا ایک سرا ہے. دونوں کنارے دن کی، دونوں سرے. ایک سرا ہو گیا فجر، دوسرا سرا بعض حضرات کی رائے ہے کہ مغرب، لیکن زیادہ تر حضرات کہتے ہیں کہ مغرب نہیں ہے، اس لیے کہ مغرب دن کے حصے میں نہیں آتی ہے، بلکہ دن کے ختم ہو جانے کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے تو مغرب آتی ہے. غروب آفتاب کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے. لہٰذا دن کا جو دوسرا سرا ہے وہ عصر ہے. غروب آفتاب سے پہلے پہلے دن کی آخری نماز عصر ہے. تو یہ یہاں پر جو تذکرہ آیا طرفی النہار سے مراد فجر اور عصر ہے. یہ دو نمازوں کا تذکرہ طرفی النہار کہہ کر دیا گیا کہ ان کے اوقات یہ ہوں گے، دن کے دونوں سروں پر پڑھا جائے گا. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، رات کی ساعتوں میں پڑھنے والی نماز. رات کی ساعتوں میں پڑھنے والی نماز سب سے پہلی نماز تو مغرب ہوگی، اس اعتبار سے کہ رات شروع ہوتے ہی غروب آفتاب کے بعد پہلی نماز جو آئے گی وہ مغرب کی نماز آئے گی. اس کے بعد دوسری نماز عشاء کی نماز. عشاء کی نماز کا بڑا طویل وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دیگر نمازوں کے مقابلے میں تقریباً 9-10 گھنٹے 11 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے عام طور پر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا مجھے تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھتا. عشاء کی نماز کو تاخیر کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے، مشقت ہے، تو پھر اول وقت ہی پڑھ لیا جا سکتا ہے. تو اس میں دو نمازوں کا تذکرہ آیا زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ کہہ کر، مغرب اور عشاء کا. ظہر کا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا. فجر اور عصر آ گیا، مغرب اور عشاء آ گئی. ظہر کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس فرمایا، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد. سورج کا ڈھلنا کسے کہتے ہیں؟ زوال آفتاب جسے کہا جاتا ہے. سورج پورا بلند ہونے کے بعد اس کے بعد پھر نیچے جانا شروع ہوتا ہے. دوپہر کا جو کھڑی دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی 12 بجے تقریباً 12:15 بجے، اس کے بعد سے جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر کا وقت ہے. اس وقت کا جو ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے. یہ 5 نمازوں کا تعلق سے ہم کو معلوم ہو گیا. اب اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے عظیم فائدے بتائے ہیں. کیا اس سے فائدے کیا ہوں گے کہ آپ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. فرمایا حسنات. حسنات سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ صرف نماز میں؟ حضرات مفسرین نے کہا کہ صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات و صدقات، حسن و معاملت، حسن و عمل، حسن و خلق، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سب کے سب حسنات میں شامل ہیں. لیکن چونکہ نماز ایک بہترین اور افضل اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف اشارہ کیا کہ نماز وہ عبادت ہے جس کو اگر تم اہتمام کے ساتھ ادا کرو تو نیکیوں کا وہ چشمہ تمہارے اندر پھوٹ پڑے گا جو ان برائیوں کو صاف کرے گا جو تمہارے اندر پائی جاتی ہوں، اور ان گناہوں کو ڈھو ڈالے گا جو تم سے سرزد ہوئے ہیں. اس سے نماز کے فیضان اور اس کی عبادت کی غیر معمولی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. نماز کے تعلق سے متواتر احادیث آپ کو ملیں گے، اور قرآن میں بے شمار موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے نماز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. نماز کو دین کا ستون کہا، پلر کہا. کوئی عمارت پلرز پہ قائم رہتی ہے تو اسلام، دین اسلام کا پلر وہ جو ہے وہ نماز ہے. نماز کو اگر کوئی ڈھا دے گا
کوئی اس سے غفلت برتے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پلر کو توڑ دیا، اپنے دین کے پلر کو نکال دیا، تو اس کے بعد اس کی عمارت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ نماز کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک آڑ ہے کہا گیا ہے، مومن کی پہچان ہے کہا گیا ہے نماز کو۔ اگر کسی کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہا گیا ایک حدیث میں، اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ نماز کے متعلق قیامت میں سب سے پہلا سوال ہوگا، سب سے پہلے جو سوال و جواب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اور جس کسی کی نماز اچھی اور درست نکل جائے گی آگے کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور جس کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی، نمازوں سے غفلت، نمازوں کو چھوڑنا، یہ سب عادتیں جس نے بنا لی ہوگی، تو پھر آگے کے مرحلے بہت مشکل ہو جائیں گے اس کے لیے۔ تو نماز کو سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرماتی ہے، اس کی فضیلت اور اس کے تعلق سے بیان کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، فرمایا بے شک نماز تمام برائیوں کو مٹاتی ہے، گناہوں کو ختم کرتی ہے، اور تمہارے فحش اور بے حیائی کے کاموں کو سے تم کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی نماز جو ادا کرتا ہے تو اس میں یہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں نماز کی برکت سے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، گناہوں سے وہ دور ہٹنا شروع ہو جاتا، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جاتا، وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو عطا فرما دیتے ہیں اگر وہ نماز کو صحیح طور پر اس کے آداب و شرائط کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب جو چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ولی ذکر اللہ اکبر، فرمایا اس کے بعد بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ذکر ہے۔ تو نماز سب سے بڑا ذکر ہے، افضل الذکر نماز کو فرمایا۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت فرض کیا ہے، دیگر کوئی عبادت روزانہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو فرائض ہیں مسلمان کے اوپر، دیگر عبادتیں بھی کرنا ہے لیکن روزانہ کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ حج ہے زندگی میں ایک بار، وہ بھی اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو۔ زکوٰۃ صاحب نصاب ہے تو آپ کو سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اپنے مالوں پر۔ روزہ، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں سال میں ایک بار، اگر اس میں بھی کوئی اگر بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے کچھ رعایتیں ہیں، سہولتیں ہیں، کنسیشنس ہیں، لیکن نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ روزانہ 5 بار اور ہر حال میں ادا کرنا ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے کہیں پر ہو، چاہے گھر میں ہو، کہیں پر اس کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں ہے۔ ہاں کنسیشنس ہے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کیا جا سکتا ہے، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں بھی تکلیف ہے تو لیٹ کر اشاروں کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، مرتے دم تک نماز کو ادا کرنا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 وقت رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے رب اور اپنی بندوں کے بیچ میں کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، ربط اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان قائم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ کوئی اگر نماز ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رابطہ توڑ لے رہا ہے اپنے مالک اور خالق سے۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی ہو گئی ہے کہ اپنے رب سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے بلکہ توڑ دینا چاہتے ہیں، اور پھر پکارتے ہیں، روتے پلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسا ہو گیا، فلاں نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر دی۔ تو آپ نے کون سا اپنے رب سے رشتہ جوڑا جو آپ رو پلا رہے ہیں؟ پہلے اپنے رب سے رشتہ جوڑو، اس کے بعد دیکھو کہ رب کی کیسی مدد آتی ہے۔ آج کس قدر لوگ نمازوں سے بے پرواہ اور غفلت برت رہے ہیں کہ وہ اگر مسجدوں میں آنا شروع کر دیں، اپنے رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، نمازیں پڑھیں، سجدہ ریز ہو جائیں، تو پھر دیکھیے حالات کیسے بدل جائیں گے۔ لیکن آج وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے مشقت اٹھانا پڑتا ہے، نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب کہیں جا کر آپ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دے سکتے ہیں، یہ کرنے کے لیے آج قوم تیار نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ بس آسانی کے ساتھ ان کو سب مل جائے، نام نہاد مسلمان، بس یہ سہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر زور زبردستی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔
تم اللہ کے بندے بنے ہی نہیں تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا کہ نماز کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی نماز کی معافی نہیں تھی، تو پھر ہم امتیوں کے لیے نماز کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں بھی نماز ادا کرتے رہے، آخری وقت تک نماز ادا کرتے رہے، جبکہ آپ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بخشائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بخش دیا تھا اور جنت کا وعدہ فرما لیا تھا، اس کے باوجود آپ نے نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو نمازوں کے اوقات یہاں پر تذکرہ فرمائے گئے اور کہا گیا کہ یہ جو ہے تمہارے برائیوں کو دور کر دیتی ہے، نیکی برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ جو نیکی ہے تو اس میں نماز کا تذکرہ کیا گیا، لیکن ساری کی ساری نیکیاں اس میں شامل ہیں۔ اب برائیاں کون سی ہیں؟ برائیاں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ جسے کہا جاتا ہے، دو مین کلاسیفیکیشن۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں شامل ہیں اس میں، صغیرہ اور کبیرہ، لیکن کئی ایک احادیث اور قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں، اس میں بھی کبائر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف مقامات پر۔ کبیرہ میں بھی سب سے بڑے، یعنی سب سے بڑا کبیرہ میں کبائر میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا، اس کا ہم اثر سمجھنا، اس کے ذات اور اس کی صفات اور اس کے اختیارات کے سب سے بڑا گناہ ہے کائنات کا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، شرک۔ اور پھر دوسرا جادو کرانا، اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں لوگ آج۔ ذرا سا کسی سے اختلاف ہو گیا، ذرا کسی کو پسند نہیں کیے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، سفلی عمل شروع کر دیا۔ یعنی کرنا اور کرانا جادو ایمان سے نکل جانا ہے، سمجھ لینا چاہیے، کبائر میں شامل ہے، اس کے پاس بھی کبھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، مومن بندوں کے لیے نہیں رکھا گیا ہے یہ کام۔ آپ کو اگر اختلافات ہیں تو آپ اختلافات دور کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن سفلی عمل کرا دینا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبائر میں سے ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبائر میں سے ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، ان کا خیال نہیں رکھنا، ان کی بات نہیں سننا، ان کے سامنے زوردار آواز سے گفتگو کرنا، ان کو جھڑکیاں دینا، یہ سب کے سب شامل ہے اس میں۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ کبائر میں سے ہے۔ لوگوں کے حق غصب کر لینا، مار کر کھا لینا باطل طریقے سے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سود کھانا، شراب پینا، یہ بھی کبائر میں سے ہے۔ ایسے ہی تہمت لگانا کسی کے اوپر، بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا یا دیگر لوگوں پر بلا وجہ کے، جبکہ وہ چیز ان کے پاس ہے نہیں ہے، ان کے تعلق سے مشہور کر دینا، یہ بھی کبائر میں سے۔ ایسے کئی ایک کبائر ہیں، کبیرہ میں بھی کبائر، بڑے بڑے گناہ۔ فرمایا گیا کہ کبائر جو ہوں گے، کبیرہ گناہ، وہ تو جو ہے نیک کام کر لینے سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ صغیرہ گناہ جو ہوں گے وہ معاف ہوں گے، کیونکہ اس کے تعلق سے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، فرمایا اگر تم بچتے رہو اور اپنے آپ کو بچائے رہو کبائر سے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس سے تم کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، وَنُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو کفارہ بن جائے گا تمہارا لیے وہ تمہارے چھوٹے گناہوں کے لیے۔ یعنی تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وعدہ ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، فرمایا اس کے فوراً بعد، اور پھر تم کو عزت والی جگہ میں اللہ تعالیٰ بزرگی والی جگہ میں داخل فرما دیں گے اس کی وجہ سے، یعنی تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا ان کبیرہ گناہوں کی بچنے کی وجہ سے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، سورہ نجم 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بچتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے، فحش کو بھی الگ سے فرمایا، نہ صرف کبیرہ، حالانکہ فحاشی، بے حیائی، بے شرمی کے کام کبیرہ گناہ میں بھی شامل ہیں، لیکن اس کو الگ سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ
اس کی کس قدر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، فحش اور بے حیائی کے کام۔ تو ان سے اپنے آپ کو جو بچاتے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، سوائے اس کے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے بہانے بہانے سے۔ فحش کیا ہے اس میں؟ فحاشی کے بہت سے آج طریقے دنیا میں نکل گئے ہیں، خاص طور پر جو مخلوط محفلیں، مخلوط تعلیمی ادارے اڈے ہیں یہ فحاشی کے۔ سمجھ لینا چاہیے آج اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں بھیجا کر بہت خوش ہو رہے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد کس قدر برائیاں اس سے جو ہے پنپ رہی ہیں اندازہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج معاشرے میں جو ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی جڑ یہی ہے، جو لڑکیاں جا کر مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے پاس بھاگ جا رہی ہیں، یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ مخلوط تعلیمی ادارے، مخلوط کام کرنے کی جگہیں، مخلوط آفیسز، سب جا کر کام کر رہے ہیں باہر، بن سور کر سچ کر اپنی زیب و زینت دکھاتے ہوئے، غیر ساتر لباس پہن کر بے پردہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں، سب کے سب حرام ہیں، فحش ہے، بے حیائی ہے۔ یہ سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اگر اس سے بچائیں گے، حفاظت کریں گے تو آپ کی لڑکیاں بھی، آپ کے لڑکے بھی محفوظ ہوں گے، آپ کے بچے۔ ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ آج اتنا پکار رہے ہیں معاشرے میں، اس قدر بیماریاں پھیل گئی، یہ صرف اور صرف مخلوط محفلوں کی وجہ سے، مخلوط تعلیمی اداروں کی وجہ سے، بے پردہ ہونے کی وجہ سے، غیر ساتر لباس پہننے کی وجہ سے، بے حیائی کے لباس پہننے کی وجہ سے، بے شتر مہار پھرنے کی وجہ سے، عورتوں کی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ہنسی مذاق، اور گھروں میں جو ہے اس قسم کی حرکتیں کہ نامحرم لوگوں کا آنا جانا، کسی کو بھائی کہہ دیا، کسی کو ماں کہہ دیا، بھابھی ماں ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو ہے بہن بھائی کے ساتھ اور دیگر ایسے کئی ایک رشتہ دار ہیں، کزنس، ان کے ساتھ بالکل آزادانہ طور پر ملنا جلنا، یہ سب کا سب منع ہے، بے حیائی کے کام ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش کہہ کر، اس لیے اس کو الگ سے بتایا، فحش اور بے حیائی کے کام، گھر میں جتنے کام ہو رہے ہیں آج، ٹی وی لگایا جا رہا ہے، گانے، میوزک، فلمیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، سیریلز، میگزینز، بیہودہ اخبارات گھر میں آتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں گھر میں رکھی جا رہی ہیں۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے مسلمانوں کو، تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دیں، یہ اس سے بچنے کی وجہ سے۔ تو اس میں ان الحسنات یذہبن السیئات میں یہی ذکر فرمایا، اور کئی ایک احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ 5 نمازیں اور جمعہ اور رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت، ایک نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو دوسری نماز تک کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے، کفارہ بنا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کفارہ ہو جائے گا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے دوران۔ یہ سب کس وقت ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو کبائر اور فواحش سے بچا کر رکھیں گے۔ ورنہ اگر صغیرہ گناہوں پر بھی اصرار کرتے رہیں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، یہ چھوٹا گناہ ہے کہہ کر جو ہے اس کو ایسا ہی ٹالتے رہیں گے، اور اس کو نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ نہیں کریں گے، تو وہی چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت ہمارے کو اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو کوئی اچھا نیک کام کر لو تو تمہارے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث مسند احمد کی جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے منقول ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ نماز کے تعلق سے کہا ہے کہ نماز پڑھنے سے تمہارے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ گناہ کے ہو جانے کے بعد تم کو کوئی خیرات و صدقات کر دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے خیرات و صدقات کو قبول کرتے ہوئے تمہارے گناہ کو معاف کروا دے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جو سورہ توبہ 11ویں پارے میں حکم دیا گیا ہے، وہ اصحاب جو ہے غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بعد میں اللہ سے معافی مانگنے اور استغفار کرنے کے لیے کہا، اور اپنے مالوں کو پیش کیا اللہ کے حضور۔ تو یہ جو ہے طریقہ کار ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، کفارے کے لیے، کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین فرمایا گیا آخر میں، یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کان کھول کر سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس میں بے شمار ہدایتیں موجود ہیں، اور اگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، کوئی غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر وہ تو محروم ہی رہ جائے گا۔
جو سننا چاہتا ہے اس کے لیے بے شمار نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔